بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے تیسرے ہفتے کا پہلا لیکچر ہے۔ آپ کی درسی کتاب کے مطابق یہ سبق نمبر 4 ہے، جبکہ نثری اعتبار سے یہ دوسرا سبق ہے جس کا نام بابائے اردو مولوی عبدالحق ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اس کی پڑھائی اور الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ پھر ہم مشقی سوالات بھی کریں گے۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے مولوی عبدالحق کے بارے میں مختصر تعارف بیان کرتے چلوں کہ مولوی عبدالحق 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اردو کے لیے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، مطلب ہم انہیں کبھی بھی بھول نہیں سکتے جتنی آپ نے اردو کے حوالے سے خدمات اپنی سر انجام دی تھیں، اور اس کے بارے میں آپ تفصیلاً اس سبق میں بھی پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے چونکہ اردو کے حوالے سے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اسی وجہ سے 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے آپ کو بابائے اردو کا خطاب دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اردو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، تو سب سے پہلے تو آپ نے انجمن ترقی اردو کے نام سے علمی شعبہ قائم کیا، اور بہت جلد پھر اس انجمن ترقی اردو کو آپ نے اپنی محنت کے بدولت ایک فعال ترین علمی ادارہ بنا دیا تھا۔ آپ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ تھے۔ اگر آپ کو بارے میں کہا جائے کہ اردو ادب کی چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے لغت تیار کی، لغت مطلب ڈکشنری تیار کی، لیکن آپ کا سب سے خوبصورت کام آپ کے خاکہ نگاری ہے۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ یہ شخصی تصویر ہوتی ہے، یعنی ایک شخص کی شخصیت کو اس طرح سے تحریری طور پہ میں ڈھالا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس شخص کی جیتی جاگتی تصویر نظروں کے سامنے آ گئی ہے۔ ان خاکوں میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ انجمن ترقی اردو کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتے چلوں کہ انجمن ترقی اردو میں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت یہاں تک کہ سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، آنا جانا، دوستی تعلقات، روپیہ پیسہ، مطلب سب کچھ آپ کا جو ہے وہ انجمن ترقی اردو کے لیے تھا۔ اپنی ساری تنخواہ یہاں تک کہ پینشن بھی آپ نے انجمن ترقی اردو پر ہی خرچ کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ لکھنے پڑھنے سے جو آمدنی ہوتی وہ بھی انجمن ترقی اردو کے کھاتے میں جاتی تھی۔ اور انجمن ترقی اردو کے کاموں سے آپ کو ایسی شہرت ملی کہ نظام دکن میر عثمان علی خان نے ایک ذاتی فرمان کے ذریعے سے آپ کی نہ صرف سرپرستی منظور کی بلکہ آپ کے لیے مستقل امداد بھی جاری کی۔ اس سبق میں آپ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی زندگی اور اردو ادب کے لیے آپ کی ناقابل فراموش خدمات کے ساتھ ساتھ آپ مولوی عبدالحق کی شخصیت کے بارے میں بھی تفصیلاً جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے الفاظ معنی اور مشق سوالات مکمل کریں گے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے ادیب رائٹر کو کہتے ہیں، مصنف لکھنے والے کو کہتے ہیں، مترجم یعنی کتاب دوسری زبانوں کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے والے، اور مشہور محقق تھے۔ محقق یعنی تحقیق کرنے والے تھے۔ آپ 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد FA تک ضلع میرٹھ میں پڑھتے رہے۔ 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ یہاں سر سید احمد خان کی صحبت میسر رہی۔ ان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولانا کے مزاج پر گہرا اثر پڑا۔ سر سید احمد خان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کے بارے میں آپ نے ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جب برصغیر پاک و ہند کے دوران جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، روا رکھا جاتا تھا، اور انہیں مطلب ہر طرح سے انہیں پسماندگی کا شکار کیا جاتا تھا، انہیں نوکری نہیں دی جاتی تھی، اور ان کے ہر طرح سے حق تلفی کی جاتی تھی، تو ان تمام حالات کے پیش نظر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا اور انہیں جدید تعلیم دی
تاکہ وہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو سکے، نہ کہ ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی کے مزاج پہ چونکہ سر سید احمد خان کی صحبت کا بھی اثر پڑا رہا ہے اور گہرا اثر پڑا تھا، تو اس لیے آپ نے بھی جدید تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1895 میں حیدرآباد کے ایک اسکول میں آپ نے ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد صدر محتمم تعلیمات یعنی پرنسپل ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے۔ جنوری 1902 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس علی گڑھ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے پہلے سیکرٹری تھے، جبکہ مولوی عبدالحق 1912 میں اس کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردو کو ایک فعال ترین علمی ادارہ بنا دیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ہی کی کوششوں سے قائم ہوئی۔ اس ادارے کے شعبہ دارالترجمہ نے لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ یہاں پر تھوڑے سے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے کہ اس ادارے کے شعبہ دارالترجمہ نے، یہاں پر نے نہیں میں آئے گا، دارالترجمہ میں لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا، جس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا، یعنی اتنا وہ مشہور ہو گیا کہ ان کے نام کا جزو یعنی حصہ بن گیا۔ مولوی صاحب نے اورنگ آباد میں ایک کالج قائم کیا۔ اس کالج کے پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پڑھاتے بھی تھے۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں مختصراً بتایا گیا ہے کہ دوران تدریس یعنی پڑھائی کے دوران آپ طالب علموں میں گھل مل جاتے تھے، ان سے اپنے بچوں کی طرح سلوک کرتے تھے، طالب علم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آموں کی فصل میں کسی طالب علم نے کہا، مولوی صاحب اس موسم میں ابھی تک آم نہیں کھائے۔ بس اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب آم کی پیٹیاں لے آئے۔ سارے لڑکوں نے مزے سے آم کھائے اور ساتھ ہی مولوی صاحب کو دعائیں بھی دیں۔ اورنگ آباد میں مولوی صاحب جس بنگلے میں رہتے تھے وہ آبادی سے دور جنگل کے پاس تھا۔ اس بنگلے کا باغ نہایت شاندار تھا، جس میں بہت سے مالی کام کرتے تھے۔ ان میں ایک مالی جسے نام دیو کہتے تھے بہت محنتی اور اپنے کام میں ماہر تھا۔ مولوی صاحب اس کے کام کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باغ میں شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آ گیا۔ نام دیو اپنے کام میں اتنا محو یعنی اتنا وہ مصروف تھا کہ اسے خبر نہ ہوئی، مکھیاں اس سے لپٹ گئیں، ایسا کاٹا کہ بیچارہ بے دم یعنی بے جان ہو گیا تھا، وہ مردہ ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کا ایک ایسا خاکہ لکھا کہ نام دیو مالی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مذہب سے بالا تر ہو کر سوچتے تھے اور لوگوں کی عزت ان کے کام کی وجہ سے کرتے تھے۔ نام دیو مالی کے حوالے سے جو ہے ایک پورا چیپٹر بھی ہے، اس میں نام دیو مالی کے بارے میں مولوی عبدالحق نے تفصیلاً ان کا جو ہے بتایا، ان کا خاکہ آپ نے بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصے بعد مولوی عبدالحق اورنگ آباد کو چھوڑ کر دلی چلے گئے اور ساتھ ہی انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کر دیا، کیونکہ دلی ملک کا صدر مقام تھا۔ ملک کے بارے میں سارے فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی عبدالحق شروع ہی سے یہی سمجھتے تھے کہ اردو زبان مسلمانوں اور ہندوؤں کی زبان ہے اور یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا عکس ہے۔ اسی تہذیب و ثقافت کے باعث ہم لوگوں میں کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ مگر بابائے اردو کو اس وقت شدید دکھ ہوا جب ایک کانفرنس میں آپ نے گاندھی کے یہ الفاظ سنے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، یہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے، اسے مسلمان بادشاہوں نے پھیلایا ہے اور مسلمان چاہیں تو اسے زندہ رکھیں۔ بابائے اردو جن کی ہمیشہ سے یہی سوچ رہی کہ اردو
کو بنانے اور سنوارنے میں برصغیر کے تمام افراد نے ساتھ دیا، مگر جب گاندھی کے الفاظ آپ نے سنے تو فوراً فیصلہ کیا کہ اردو کا مرکزی دفتر جو اورنگ آباد میں واقع ہے اسے فوراً کسی مرکزی شہر میں منتقل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اورنگ آباد سے انجمن ترقی اردو کا دفتر دلی میں منتقل کیا۔ ان دنوں میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ مولوی صاحب اس تحریک میں اردو زبان کی حفاظت کے حوالے سے شامل رہے۔ آخرکار ہندوستان کے مسلمانوں کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ فسادات یعنی لڑائی جھگڑوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ان فسادات میں ہندوؤں کی اردو دشمنی کی وجہ سے انجمن کے دفتر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کا قیمتی کتب خانہ یعنی لائبریری برباد ہوا اور 1-2 کارکن بھی شہید ہوئے۔ حالات اس قدر سنگین مطلب اس قدر وہ سخت تھے کہ دلی میں رہنا اور کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ آخرکار دوسرے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح مولوی صاحب بھی پاکستان آ گئے، کراچی میں انجمن کا دفتر قائم کیا اور ایک بار پھر زور و شور سے اپنا کام شروع کیا۔ مولوی عبدالحق نے انجمن کے دفتر کی عمارت میں اردو کالج کی بنیاد رکھی۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ طلباء تمام مضامین کے پرچے بھی اردو زبان میں حل کرتے تھے۔ جب اس کالج کے نتائج سامنے آئے تو سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو اس طرح بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کے دل میں اس کالج کو اردو یونیورسٹی بنانے کی حسرت جاگی۔ یہ حسرت ان کی زندگی میں پوری تو نہ ہوئی، مگر بعد میں اس کالج کو وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا ایک کیمپس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے نہ تو کبھی اردو سے دامن چھڑایا اور نہ اس کی ترقی کی طرف سے بددل ہوئے۔ ماں باپ بھی اولاد کے جوان ہونے پر اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن مولوی عبدالحق اردو سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ غافل یعنی لاپرواہ نہیں ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحق اپنی ذات میں خود ایک ادارہ تھے۔ انہیں اگر اردو ادب کی چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کی تحریر کا تھا چند کتابوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نکات الشعراء، ذکر میر، مخزن نکات، اردو قواعد اردو، قدیم اردو، چند ہم عصر کے علاوہ بہت سی آپ نے کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردو کی خدمت کے لیے تمام زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ مولوی صاحب کو آخری عمر میں خرابی ہاضمہ کی شکایت تھی جو بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت کے صدر پاکستان ایوب خان کے کہنے پر انہیں کراچی کے نیول ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس دوران مولوی صاحب بے ہوش رہنے لگے، مگر جب بھی تھوڑے ہوش میں آتے تو انجمن اور اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے۔ آخرکار اب 16 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ انہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، آمین۔ اس طرح سے ہمارا چیپٹر مکمل ہوتا ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ اب آگے ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق سوالات سے پہلے ہم سبق کے الفاظ معنی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ان الفاظ میں جو سبق کے شروع میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، باقی میں نے سبق میں سے
چند الفاظ چن کے ان کے معنی لکھتی ہیں۔ پہلا لفظ محقق یعنی تحقیق کرنے والا، صدر محتمم ادارے کا سربراہ یعنی پرنسپل، تدریس پڑھانا، بے دم بے جان، بالاتر اوپر، عروج بلندی، حسرت تمنا خواہش، محو مصروف مشغول، انسائکلوپیڈیا وہ کتاب جس میں بہت سے موضوعات علم و فنون کے متعلق معلومات ہوں۔ سنگین سخت، شعبہ دارالترجمہ ترجمہ کرنے کا شعبہ۔ تو اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے درجل سوالات کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے مولوی عبدالحق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے سر سید احمد خان کی شخصیت کا مولوی عبدالحق پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولوی عبدالحق کے مزاج پر گہرا اثر پڑا۔ آپ نے بھی جدید تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا سوال ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق کی خدمات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ 1912 سے انجمن ترقی اردو سے وابستہ رہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اردو کی خدمت کرتے گزاری۔ انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو بابائے اردو کا خطاب ملا۔ اگلا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق نے انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ چونکہ دلی ملک کا صدر مقام تھا اور ملک کے بارے میں سارے فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ مزید یہ کہ ان دنوں تحریک پاکستان بھی اپنے عروج پر تھی، اس لیے مولوی عبدالحق نے انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کیا۔ اگلا سوال ہے بابائے اردو کی کون سی حسرت ان کے مرنے کے بعد پوری ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ اردو کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی عبدالحق کے دل میں اس کالج کو یونیورسٹی بنانے کی حسرت جاگی، لیکن بدقسمتی سے آپ کی زندگی میں یہ حسرت پوری نہ ہو سکی، مگر مرنے کے بعد آپ کی یہ حسرت پوری ہوئی۔ اگلا سوال ہے حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کو کس طرح سراہا؟ اس کا جواب ہے حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ درج الاقتباس ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی تحریر نامدیو مالی سے لیا گیا ہے، اسے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ پیراگراف پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ نامدیو مالی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، نگہداشت مطلب دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، چمن یعنی باغ ان کا ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گڑھا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا مطلب سیراب کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا۔
مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نام دیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں کی دیکھ بھال کس طرح کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ نام دیو مالی کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اولاد ہی سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، قحط کے دوران میں نام دیو مالی نے پودوں کو کس طرح ہرا بھرا رکھا؟ اس کا جواب ہے، قحط کے دوران میں نام دیو مالی نے پودوں کو ہر ممکن ہرا بھرا رکھا۔ پہلے وہ کہیں نہ کہیں سے پانی کا انتظام کر لیتا تھا، مگر جب پانی کی قلت بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کر دیا۔ نام دیو نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے کہ نام دیو کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، اس لیے اس نے انعام لینے سے انکار کیا۔ اگلا سوال گرامر کے حوالے سے ہے، قواعد و انشاء کے حوالے سے ہے۔ زبان سیکھیے کہ اس میں معرفہ کی اقسام دی گئی ہیں، جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس میں معرفہ کی تعریف ہم نے پڑھی، اس میں نکرہ کی تعریف پڑھی، اس میں معرفہ کی اقسام کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، جس میں اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں موصول اور اس میں اشارہ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں علم کی بھی اقسام پڑھی تھی، جس میں خطاب، لقب، عرف، تخلص، کنیت، یہ سب شامل ہیں۔ ان کی تعریف ہم نے پڑھی تھی اور مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ ابھی ہم انہیں صرف ایک نظر دیکھیں گے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل بات کر لی ہے۔ اس میں علم کی اقسام اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا ہے خطاب۔ خطاب وہ نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے شمس العلماء، سر، نشان حیدر وغیرہ۔ دوسرا ہے لقب۔ وہ نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے سیف اللہ، کلیم اللہ، قائد اعظم، مادر ملت وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر عرف ہے۔ یہ وہ نام ہے جو والدین بچپن میں پیار سے پکارتے ہیں یا لوگ کسی وجہ سے اصل نام کو بگاڑ کر مشہور کر دے، جیسے پپو، گڈو اور جاوید سے جیدہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تخلص کے حوالے سے، کہ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان غالب، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی۔ ان میں غالب، آزاد اور حالی وغیرہ تخلص ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو اس میں علم کی قسم ہے کنیت، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن مریم، ابو عبداللہ، ام سلمہ، بنت حوا وغیرہ۔ تیسرا سوال ہے کالم الف و کالم بے سے ملائیں۔ اس میں پہلے دو کالم آپ کے سامنے ہیں، اور کالم الف کے جواب میں نے کالم جیم میں لکھ دیے ہیں، بجائے یہ کہ لائنز ڈرا کرنے کے۔ یہ بہتر ہمارے پاس ایک سلوشن ہے کہ ہم اس کا جواب تیسرا کالم میں لکھ دیں۔ پہلا ہے ذوق، اس کا جواب تخلص ہے۔ سر کا جواب ہے خطاب۔ شاعر مشرق کا لقب۔ ابن مریم کنیت۔ اچھو، یہ اس کا جواب عرف ہے۔
چوتھا سوال ہے درج ذیل فقرات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں اور غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ پیپر میں آپ کو جو بھی سوال دیا جائے گا اس کو آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اسے حل کرنا ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے اور جو غلط فقرات ہوں گے انہیں آپ نے درست کر کے لکھنا ہے، مطلب اسے آپ نے پھر سے ٹھیک کر کے لکھنا ہے، مکمل جملہ لکھنا ہے۔ پہلا ہے مولوی عبدالحق کراچی میں پیدا ہوئے، یہ غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے، درست جملہ ہے کہ مولوی عبدالحق ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا ہے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے دیا، یہ صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردو کی خدمت کے لیے تمام زندگی وقف کر دی تھی، یہ بھی صحیح ہے۔ اس سے اگلا ہے کہ مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری منتخب ہوئے، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اگلا ہے حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کے صلے میں نشان حیدر پیش کیا، یہ بھی غلط ہے۔ درست جملہ ہے حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کے صلے میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ سبق کی روشنی میں دی گئی خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ پہلا ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے ادیب، مترجم اور مشہور ڈیش تھے، اس کا صحیح جواب ہے محقق۔ مولوی عبدالحق نے ڈیش میں حیدرآباد میں ایک اسکول میں ملازمت کی، اس خالی جگہ کا جواب ہے 1895۔ مولانا شبلی نعمانی ڈیش کے پہلے سیکرٹری تھے، مولانا شبلی نعمانی انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری تھے۔ اگلا ہے مولوی صاحب کو آخری عمر میں بھی خرابی ڈیش کی شکایت تھی، اس کا جواب ہے کہ مولوی صاحب کو آخری عمر میں خرابی ہاضمہ کی شکایت تھی، مگر جب بھی تھوڑے ہوش میں آتے تو ڈیش اور اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے، انجمن اور اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے۔ چھٹا سوال، درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں۔ پیراگراف دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے انجمن کی ترقی کے لیے سارے برصغیر کے دورے کیے، یہ خیال ہے کہ کم از کم 3-4 لاکھ میل سفر کیا ہوگا۔ سفر میں بھی بیکار نہیں بیٹھتے تھے، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہتے تھے، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ میلوں ٹہلتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے مگر روزانہ 3 زینے چڑھتے اترتے تھے، زینے یعنی سیڑھیاں چڑھتے اترتے تھے۔ تمام خطوں کے جواب خود لکھتے تھے، سفید داڑھی، لمبا قد، دورہ بدن، روشن آنکھیں، سر پر ترکی ٹوپی، عمدہ شیروانی، ہاتھ میں چھڑی، جو دیکھتا سمجھ جاتا کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ اب اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کے سفر کے دوران میں کیا مصروفیت ہوتی تھی۔ اس کا جواب ہے کہ مولوی عبدالحق سفر کے دوران بیکار نہیں بیٹھتے تھے، وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کی صحت کا کیا راز تھا۔ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق روزانہ باقاعدگی کے ساتھ میلوں ٹہلتے تھے، اگرچہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے مگر روزانہ 3 زینے اترتے تھے، یہی آپ کی صحت کا راز ہے۔ تیسرا سوال، مولوی عبدالحق کا حلیہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق کا حلیہ درج ذیل ہے، سفید داڑھی، لمبا قد، دوہرا بدن، روشن آنکھیں، سر پر ترکی ٹوپی، ہاتھ میں چھڑی، جو دیکھتا سمجھ جاتا کہ یہ کوئی
بڑے آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مشق بھی مکمل ہوتی ہے، اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا، سبق کی پڑھائی بھی ہو گئی، اس کے الفاظ معنی بھی نوٹ کر لیے، اور اس کی مشق سوالات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ امید کرتے کہ آپ کو بھی آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے الفاظ معنی اور مشق سوالات جو ابھی آپ کو کروائے گئے ہیں انہیں اپنی نیٹ کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اگلا نثری سبق آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی پڑھیں گے، جس میں ہم پاکستان کے خوبصورت صوبوں، ان کی تہذیب و ثقافت اور وہاں کے تفریحی مقامات کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔